صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ وقال في مقام آخر: السابقون والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل تکریم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رب ذوالجلال لم یزل ولا یزال کبھی انتہا فضل اور کرم کہ جس مالک کے حقیقی نے ہم سب کو اپنی بے بہا نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنی نعمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر نچھاور فرمائیں۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کی، کیوں کی، کیا اسباب پیدا ہوئے اور پھر کس طرح یہ ہجرت کا سفر طے ہوا، کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی کہ سابقون اور اولون، مہاجرین اور انصار کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، انہوں نے کس طرح سبقت کی، کس طرح مصیبتیں جھیلی اور کس طرح اسلام کے اس عالمی پیغام کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچایا، اور کس طرح ان کے اوپر آنے والے جو مصائب تھے ان کا سامنا کیا، اور ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے، اور پھر اللہ نے کیسے انعامات سے ان کو نوازا۔ یہ تمام تر وہ تفصیلات ہیں جو ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات سے ملتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا
ان حضرات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور صرف کوئی ایک مقام پر تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ بے شمار مقامات پر ان حضرات کا تذکرہ خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اس تذکرہ خیر فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی ہو سکے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا جو ہے ان کے لیے ایک راہ متعین ہو سکے، ان کے لیے ایک قانون اور ایک ضابطہ جو ہے ان کے سامنے آ سکے۔ یہ سارا جو معاملہ قرآن پاک ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ حالات صرف آج تمہارے اوپر نہیں آ رہے ہیں، حالات تو اس سے پہلے بھی آئے ہیں، اور صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے صحابہ پر نہیں، بلکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اس کلمہ کی دعوت کی آواز کو بلند کیا تو ان کے اوپر بھی حالات آئے۔ اور پھر کیسے حالات آئے؟ ایسے حالات آئے کہ کسی کو آڑے کے ساتھ چیر دیا گیا، اور کسی کو جو ہے وہ اس راستے کے اندر کسی نے اپنا خون پیش کر کے یہ قربانی پیش کی، اور کسی نے جو ہے اس راستے کے اندر پتھر کھائے، کسی نے کچھ۔ ہر ایک آدمی نے جس نے بھی اس کلمے کی آواز کو بلند کیا، اللہ نے اس کو آزمایا بھی ہے، اس کے اوپر حالات آئے ہیں، اور جب حالات کے اوپر وہ کامل اور مکمل ہوا تو تب جو ہے اللہ کی طرف سے انعامات اور جو ہے نوازشات کی بارشیں بھی ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ لوگ کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ یہ مہاجرین کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کی، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مکہ المکرمہ سے جو ہے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور پھر دوبارہ جو ہے مکہ المکرمہ اس کی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے خوشخبری سنائی ان کو کہ وہ جو لوگ ہیں کہ جو پہل کرنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کی راہ کو اپنی راہ بنانے والے ہیں، اور ان کے نشانات قدم کو تلاش کرتے کرتے جو ہے اپنے قدم رکھتے ہیں اور اپنا جو ہے راستہ اور راہ متعین کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اور وہ لوگ بھی۔ یہ دونوں حضرات جو ہے یہ سن لیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ نے پھر اس کے بعد فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور یہ کامیابی کتنے حالات کے جھیلنے کے بعد ملی ان لوگوں کو؟ ان حضرات نے بہت قربانیاں پیش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان انعامات سے نوازا ہے۔ اور کیسی قربانی پیش کی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں، یہاں تک کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے حالات اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی زندگی اور ان کی سیرت کو اٹھا کر پڑھ لیں تو آپ کو سارا علم ہو جائے گا کہ کن حالات اور کن مصائب کے بعد اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا یہ مزدہ سنایا ہے۔ وہ حالات ایسے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بار رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ میں کفار اور مشرکین میں جو ہے ایک بڑے کافر نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں ایک رسی ڈالی،
اور اس کو جو ہے اتنے زور سے دبایا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں جو ہے باہر آنے لگی۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان حضرات کا ہاتھ پکڑا اور ان سے یوں فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو، ایک ایسے شخص کے قتل کے در پر ہو کہ جو صرف اور صرف ایک اعلان کرتا ہے ان یقول ربی اللہ، کہ میرا رب صرف اور صرف اللہ ہے، اس بات کے اوپر تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس سے حالات کا پتہ چل سکتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتنے حالات آئے اور کس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کو برداشت کیا۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ مکی زندگی کو پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر صبح اور ہر شام اور ہر دوپہر جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حالت اور کیفیت ہوتی تھی، کس طرح اس کلمہ کی دعوت کے اوپر کس طرح پریشان کیا گیا۔ لیکن یہ صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی نہیں بلکہ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کلمے کی توحید کی آواز کو بلند کیا تو ان پر بھی اسی طرح کے حالات آئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آزمایا، اور پھر جب آزمائش میں وہ حضرات بھی کامل اور مکمل اترے تو اللہ نے ان کو بھی انعامات سے نوازا ہے۔ اسی طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کو کہ جنہوں نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، کہ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے انعامات کی جو ہے نوازشات بھی ہوئی ہیں، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ ہجرت کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے اس آیت کو پڑھا تو صحابہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ بہت سارے صحابہ کرام کے اس آیت کے سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج ایسے حالات ہمیں دیکھنے کو ملے۔ اللہ کی طرف سے تسلی کے الفاظ اترے اور اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان کے اندر اور ہجرت کے اندر اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق میں اور قرآن پاک کی تصدیق کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں، اور من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے جائیداد اور مال چھوڑ کر، اپنی وراثت چھوڑ کر جو ہے دین کے لیے اور اللہ کے لیے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے ہیں اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ اور پھر کیا اللہ نے فرمایا اس کے بعد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، فرمایا اعد لهم جنات، ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہوئی ہے کہ تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس جنت کے اندر اور نعمتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان کے نشانات قدم پر چلیں گے اور ان کے اوپر جو حالات آئیں گے ان حالات کو برداشت کرتے ہوئے اس کلمے کی دعوت کے اوپر جو ہے ڈٹے رہیں گے، اس کلمے کی دعوت کو جو ہے اس کا پلہ نہیں چھوڑیں گے، اسلام کے اس مضبوط حلقے کو اپنے دانتوں کے ساتھ خوب پکڑ کر رکھیں گے۔ ان لوگوں کے لیے بھی اللہ نے یہی جو ہے اس آیت کے آخر میں فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ ان کے لیے بھی یہی بشارت اور یہی خوشخبری ہے کہ انہیں بھی جنت میں جو ہے ایسی جنت ملے گی کہ جس میں نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا والے اس کامیابی کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جن کے دل میں ایمان ہوگا، جن کے جو ہے سینے کے اندر ایمان کی کیفیت ہوگی، اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات
اور وہ لوگ کہ جنہوں جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے بھی ایسی جنت ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، اللہ نے فرمایا ان کے لیے بھی بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے اندر چلے جائیں گے، ایسی عیش اور آرام والی جنت کے اندر کہ جس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ ایک اور آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی پڑھی تھی، اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان کے اندر اور نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہی کامیاب اور اللہ کے مقرب ہیں اور نعمتوں میں اور جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، کہ وہ لوگ کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، جو سبقت کرنے والے ہیں، ایمانیات کے اندر، اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر جو آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں، وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ اولئک المقربون، وہ اللہ کے زیادہ مقرب ہوں گے، اللہ کے زیادہ قریبی ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہے فی جنات النعیم، وہ جنت کے ایسی جنت کے اندر ہوں گے کہ جس کے اندر جو ہے بے شمار نعمتیں ہوں گی اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لالچ کرنے والوں کو چاہیے، حرص کرنے والوں کو چاہیے کہ ان کے اندر ان معاملات میں حرص کیا جائے۔ آج مالدار آدمی ہے تو اس کے پیچھے دوسرا آدمی لگا ہوا ہے، اس سے میری جائیداد بڑی ہوئی ہونی چاہیے، اس سے میری جائیداد جو ہے میرا مال بڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر تو دنیا کے اندر خوب جو ہے وہ سبقت ہو رہی ہے، مسابقے ہو رہے ہیں اور لالچ اور حرص بڑھ رہی ہے، لیکن کاش کہ کوئی اس بات کی طرف بھی توجہ دینے والا ہوتا کہ جس بات کی طرف اللہ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ جو لالچ کرنے والے ہیں، حرص کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان معاملات میں حرص کریں، ان معاملات میں لالچ کریں۔ میں پہلے مسجد میں جانے والا بن جاؤں، میں پہلے نماز میں حاضر ہونے والا بن جاؤں، میں پہلے جو ہے فلاں کام کرنے والا بن جاؤں، مجھ سے پہلے کوئی صدقہ نہ دے، سب سے پہلے صدقہ میرا جانا چاہیے، سب سے پہلے غریب کے پاس پیسہ میرا جانا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کے منادی کی آواز پر سب سے پہلے میں پہنچنا چاہیے اللہ کے گھر کے اندر۔ ان معاملات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم سبقت کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ رہا ہے، یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سورہ مطففین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، کہ وہ لوگ کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، ان معاملات کے اندر لالچ کرنے والے ہیں، ان معاملات کے اندر حرص کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہے کامیاب ہیں، یہ لوگ اللہ کے مقربین میں سے ہیں، یہ لوگ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن رضامندی رب کی اللہ نے بتا دی ہے کہ ان معاملات کے اندر جو ہے اللہ کی رضامندی ہے، ان معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عثمان جو ہے حضرت ابو عثمان سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت والسابقون السابقون اولئک المقربون سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جہاد کے اندر سبقت کرنے والے ہیں، جو منادی کے جو ہے نماز کی آواز کے بعد جو ہے نماز پڑھنے کے لیے سبقت کرنے والے لوگ، یہ لوگ اس سے مراد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو ہے مصنف عبد الرزاق نے اس روایت کو جو ہے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس آیت کے متعلق یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ
کہ جو نیک اعمال کے اندر آگے بڑھنے والے ہوں، چاہے وہ نیک اعمال نماز ہو، چاہے وہ نیک عمل جو ہے زکوٰۃ ہو، چاہے وہ نیک عمل صدقات ہو، چاہے وہ نیک عمل جو ہے غرباء اور مسکینوں کا خیال رکھنا ہو، یا پھر اس کے علاوہ جتنے بھی نیک کام اور نیک اعمال ہیں جو ان کے اندر سبقت کرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المقربون، کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور اللہ کے قریبی ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان معاملات کے اندر آگے بڑھیں۔ ان معاملات کے اندر تو ہم دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں، آپ آگے چلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس پر ملنے والا کیا ہے۔ اگر اس کے اوپر جو ملنے والا ہے وہ ہم میں سے کسی کو نظر آ جاتا تو پھر ہم اس طرح کے معاملات ہرگز نہ کرتے۔ اگر جو ہے دنیا کے معاملات میں، دنیا کے ساز و سامان کے اندر ہم دوسرے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں تو کم از کم ایمانیات کے اندر، اعمال کے اندر بھی ہمیں یہی رویہ